ایران کی جانب سے یورینیم کی افزودگی کو جواز بنا کر اسرائیل نے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یورینیم کی افزودگی کیا ہوتی ہے اور اس سے ایٹم بم کیسے بنایا جا سکتا ہے، اور ایران ایٹم بم بنانے سے کتنی دور تھا۔ آئیے آپ کو اس بارے میں تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں۔ یورینیم ایک قدرتی عنصر ہے جو زمین سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس میں 92 پروٹونز ہوتے ہیں، لیکن نیوٹرونز کی تعداد مختلف ہو سکتی ہے، جس سے مختلف آئسوٹوپس وجود میں آتے ہیں۔ قدرتی یورینیم میں تقریباً 99.27% یورینیم 238 یعنی U-238 ہوتا ہے، جبکہ صرف 0.72% یورینیم 235 یعنی U-235 پایا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایٹمی بجلی یا ایٹم بم بنانے کے لیے صرف یورینیم 235 مفید ہوتا ہے، کیونکہ یہ نیوکلیئر فیشن یعنی ایٹم توڑنے کے عمل کو سپورٹ کرتا ہے، جس سے زبردست توانائی خارج ہوتی ہے۔ یورینیم کی افزودگی کا مطلب ہے قدرتی یورینیم میں موجود U-235 کی مقدار کو بڑھانا اور U-238 کو کم کرنا۔ یہ عمل ایک خاص مشین کے ذریعے کیا جاتا ہے جسے سینٹریفیوج کہتے ہیں۔ ایران میں بھی یہی ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے، جہاں گیس کی شکل میں یورینیم کو 50,000 سے 70,000 چکر فی منٹ کی رفتار سے گھمایا جاتا ہے۔ بھاری U-238 باہر کی طرف چلا جاتا ہے، جبکہ ہلکا U-235 مرکز میں رہتا ہے، مگر یہ ایک بار گھمانے سے مکمل نہیں ہوتا، اسی لیے اس عمل کو بار بار دہرایا جاتا ہے تاکہ U-235 کی مقدار آہستہ آہستہ بڑھتی جائے۔ عام ایٹمی بجلی گھروں میں 3 سے 5% افزودہ یورینیم استعمال ہوتا ہے، جسے لو انرجڈ یورینیم کہتے ہیں۔ یہ بجلی بنانے اور نیوکلیئر میڈیسن کے لیے کافی ہوتا ہے، مگر ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے زیادہ افزودگی درکار ہوتی ہے، جسے ہائیلی انرجڈ یورینیم کہا جاتا ہے۔ جو ممالک ایٹمی ہتھیار رکھتے ہیں وہ عموماً 90% افزودہ یورینیم استعمال کرتے ہیں، جسے ویپن گریڈ یورینیم کہا جاتا ہے۔ ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے IAEA کے مطابق ایران پہلے ہی بڑی مقدار میں 60% افزودہ یورینیم تیار کر چکا ہے۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ 60% سے 90% تک پہنچنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، کیونکہ U-238 کی مقدار اس وقت تک کافی کم ہو چکی ہوتی ہے۔ اگرچہ ایران کا دعویٰ ہے کہ وہ یورینیم صرف پرامن مقصد کے لیے افزودہ کر رہا ہے، لیکن IAEA نے حالیہ دنوں میں ایران کو جوہری معاہدے کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیا ہے۔ افزودگی کی یہی ٹیکنالوجی جو ایک طرف ایندھن بناتی ہے، وہی دوسری طرف ایٹم بم بھی تیار کر سکتی ہے۔ یہی تکنیکی باریکی ایران اور دنیا کے درمیان کشیدگی کی بنیاد ہے۔ الزامات کے مطابق نیتنز اور فردو میں یورینیم کی افزودگی ہو رہی تھی، جبکہ اصفہان خام مال فراہم کر رہا تھا۔ ان تینوں مقامات پر اسرائیلی حملے کا مقصد بظاہر ایران کی ایٹمی صلاحیت کو محدود کرنا تھا۔ حملے کے بعد ایران کی جوابی کارروائی اور خطے میں بڑھتی کشیدگی نے عالمی سطح پر جنگ کے خطرات کو ہوا دی ہے، اور یہ سوال اب شدت سے ابھر رہا ہے، کیا ایٹمی سائنس کی یہ باریکی ایک ہولناک جنگ کی بنیاد بنے گی؟